نہایت واجب سر تعظیم زینت محفل قبلہ سید افتخار شاہ صاحب گیلانی، دیگر اساتذہ کرام، مزمل صاحب، محسن صاحب اور بزم نیر کے اراکین، عزیز طلباء و طالبات، مبارکباد کے مستحق ہیں الرضا پبلک سکول کی انتظامیہ، خصوصاً پرنسپل جناب مزمل مصطفی صاحب، محسن رضا صاحب اور دیگر اساتذہ کرام اور بزم نیر کے اراکین، جنہوں نے آج اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کی آمد پر یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق کو، ان کی محبت کو، ان کے عشق کو سلامت رکھے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یقیناً جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں رحمت خدا ہوتی ہے۔ بہرحال مختصراً عرض کرتا ہوں، جو آیت کریمہ کا جز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے میرے نبی کا نام بھی لیا ہے اور میرے نبی کی ایک صفت بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا میرے محبوب کا نام ہے محمد، اور محمد کا جب معنی کیا جاتا ہے، چونکہ لفظ محمد باب تفعیل میں سے ہے، اور باب تفعیل کی یہ خاصیت ہے جس میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے، جس کی انتہا نہیں ہوا کرتی، یعنی الذی یحمد حمدن بعد حمد کرتن بعد کرتن، ایک ایسی ذات جس کی بار بار حمد کی جائے، ایک بار حمد کرو پھر حمد کرو پھر حمد کرو پھر حمد کرو، جس کی انتہا نہ ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور اس حمد کے باب سے اللہ نے اپنا نام محمود رکھا۔ محمود کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے۔ اب ساری کائنات اللہ کی حمد کرتی ہے، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو۔ اے اللہ، کائنات کا ذرہ ذرہ، پہاڑوں کا ذرہ ذرہ، سمندروں کا قطرہ قطرہ، درختوں کا پتا پتا تیری حمد کرتا ہے۔ جب پوری کائنات تیری حمد کرتی ہے تو اے رب ذوالجلال، بات تب بنتی تھی کہ تیرا نام محمد ہوتا، نبی کا نام محمود ہوتا، پر رب کہتا ہے نہیں، میرا نام محمود ہے، میرے محبوب کا نام محمد ہے۔ اب یہاں یہ نقطہ عرض کرتا جاؤں، فرمایا میرا نام محمود ہے، کائنات میری حمد کرتی ہے، ساری مخلوق میری حمد کرتی ہے۔ جس کی مخلوق حمد کرے، فرمایا وہ محمود ہوتا ہے، جس کی خالق حمد کرتا ہے وہ محمد ہوتا ہے۔ اب ساری کائنات جب اللہ کی حمد کرتی ہے، اب یاد رکھنا ایک رب ذوالجلال ہی اگر میرے محبوب کی حمد کرتا ہے تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں مجھ اکیلے اللہ کی حمد کے برابر ساری کائنات کی حمد نہیں ہو سکتی۔ ساری کائنات میری حمد کرے تو حق یہ ہے کہ میں محمود ہوں، میں اللہ اکیلا جس کی حمد کرتا ہوں وہ محمد ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے ہی نہیں کہتا، قرآن پاک ہی کہتا ہے۔ رب فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ لوگو تمہیں پتہ ہونا چاہیے، شک و شبہ، ان اللہ، اے اللہ تو اللہ ہے، تو خالق و مالک ہے، تو ہمارا رازق ہے، تیری بات میں تو کوئی شک ہی نہیں، تو شک دور کیوں کراتا ہے؟ فرمایا تمہارا عقیدہ اور ایمان پختہ ہو جائے، ان اللہ، بغیر شک و شبہ کے یہ عقیدہ رکھنا کہ رب ذوالجلال یصلون علی النبی، اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتا۔ اب صلاۃ کا معنی ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر کیا، کوئی رحمت کرتا ہے، کوئی رفعت کرتا ہے، کوئی رافت کرتا ہے، کوئی کرتا رہے، لیکن میں حوالہ دیتا ہوں مصطفیٰ کریم کا، صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر
جب اسی آیت کی تفسیر امام بخاری بیان کرتے ہیں اور روایت کرتے ہیں حضرت ابو عالیہ میرے پاک نبی کے غلام اس آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو مانا کیا؟ وہ فرماتے ہیں صلوات اللہ ثنائہ علیہ ان الملائکہ۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے نبی پر درود بھیجتا ہے، صلاۃ بھیجتا ہے۔ اللہ ملائکہ کی بارگاہ میں، ملائکہ کی گفتگو میں، ملائکہ کی موجودگی میں رب ذوالجلال ثنائے مصطفیٰ کرتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے، یہ بات تو حق ہو گئی جب اللہ نے کہہ دیا یصلون علی النبی، میں نبی پر درود بھیجتا ہوں۔ اس کی تفسیر جب نبی کرتے ہیں کہ صلوات اللہ ثنائہ علیہ عند الملائکہ، ملائکہ کی موجودگی میں رب ذوالجلال اپنے نبی کی ثنا کرتا ہے۔ ثنا کیا ہوتی ہے؟ ثنا تعریف ہوتی ہے۔ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جس کے اندر عیب نہ ہو، جس کے اندر کمی نہ ہو، جس کے اندر نقص نہ ہو، تو پتہ چلا ذات مصطفیٰ وہ ہے جس کے اندر اللہ نے نہ کوئی کمی رکھی ہے، نہ کوئی نقص رکھا ہے، نہ کوئی عیب ہے۔ لیکن بات دوسری جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی، اللہ نبی کی حمد کرتا ہے، نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے، نبی کی ثنا کرتا ہے۔ کب سے کرتا ہے؟ کب سے کرتا ہے؟ کوئی بتائے؟ اللہ نبی کی ثنا کرتا ہے، وہ ڈیٹ بتا دو، وہ تاریخ بتاؤ، کس ڈیٹ سے اللہ نے شروع کی ہے؟ اللہ کی کوئی ابتدا، کوئی انتہا؟ جب اللہ کی ابتدا نہیں، جب اللہ کی انتہا نہیں، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ مخلوق کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ فلاں دن بنا، فلاں رات بنا، فلاں تاریخ کو بنا، فلاں دن پیدا ہوا، فلاں دن مر گیا۔ یہ مخلوق کی صفات ہے۔ اللہ کی صفات وہ ہے جو ازلی ہے، جو ابدی ہیں، جن کی ابتدا کا بھی پتہ نہیں، جن کی انتہا کا بھی پتہ نہیں۔ تو پتہ چلا نبی پر درود اس دن سے شروع ہے جب دن ہی نہیں بنا تھا، اس وقت سے شروع ہے جب وقت ہی نہیں بنا تھا، جب اللہ ہی جانتا ہے کہ کب سے اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے یہ درود وہ عظیم ہے۔ اسی لیے قرآن میں جب آیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، لوگوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، لوگوں نے ذکر اللہ کی بات کی، اللہ کی تسبیح و تحلیل، یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے، اس کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن قرآن کے راز کو، اسرار و رموز کو سمجھنے والے صوفیاء کرام نے یہ کہا فَاذْكُرُونِي، رب کہتا ہے جو ذکر میں کرتا ہوں وہ ذکر کرو، جو ذکر میں کرتا ہوں وہ ذکر کرو۔ مولا تو کون سا ذکر کرتا ہے؟ فرمایا تسبیح و تحلیل تو میں کرتا نہیں، نہ میرا کوئی معبود ہے، نہ میرا کوئی خالق ہے، نہ کوئی میرا مالک ہے، میں کس کی تسبیح کروں؟ بس اپنے یار پہ درود پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس تم میرے یار پہ درود پڑھو، اذکرکم، میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ اور جس نے بھی نبی پہ درود و سلام پڑھا ہے، رب ذوالجلال نے کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو خواجہ بنا دیا، کسی کو غوث عبد القادر جیلانی بنا دیا، کسی کو محبوب الہی بنا دیا، کسی کو پیر پٹھان بنا دیا، کسی کو غوث زمان بنا دیا۔ یہ وہ ہزاروں سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، نام مٹتا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے رب والی تسبیح کی ہے، رب کے محبوب کا۔ اور پھر یہاں یصلون فرمایا، یہ بھی عرض کرتا جاؤں، یصلون مضارع کا صیغہ ہے، اور سب پڑھے لکھے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں۔ مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک زمانہ حال ہوتا ہے، ایک زمانہ استقبال ہوتا ہے۔ فرمایا اب بھی نبی پر درود بھیجا جا رہا ہے اور آئندہ بھی بھیجا جاتا رہے گا، مستقبل کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ فرمایا جنت میں نہ اذانیں ہوں گی، نہ نمازیں ہوں گی، جنت میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ بس رب کہتا ہے میں بھی درود بھیجوں گا، میرے فرشتے بھی درود بھیجیں گے۔ تو فرمایا جنتیوں اب تم بھی میرے یار پہ درود بھیجتے رہو۔ حضرت کعب میرے نبی کے صحابی، اب آخری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں آقا میں نے دن رات کے 24 گھنٹوں میں ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ 1 گھنٹہ، میں یہ نہیں کہتا کہ 2 گھنٹے، میں یہ نہیں کہتا کہ 3 گھنٹے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 4-5 گھنٹے۔ اس صحابی نے ایک ذکر اذکار کے لیے وقت مقرر کیا تھا۔ عرض کرتے ہیں آقا باقی دن تو سارا کام کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں،
رزق حلال کماتا ہوں، لیکن ذکر اور فکر کے لیے میں نے اتنا وقت رکھا ہے، اس وقت میں 3 حصے اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اور چوتھائی حصہ آپ پر درود بھیجتا ہوں۔ حضور ٹھیک کرتا ہوں، تصدیق فرما دیں۔ آپ فرما دیں ٹھیک ہے، میرا دل خوش ہو جائے گا کہ نبی نے تصدیق فرما دی۔ فرمایا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ اگر مجھ سے تصدیق چاہتا ہے، اب میری بھی تصدیق ہو تو درود بڑھا دے۔ پہلے تو 3 حصے تسبیح کرتا ہے اللہ، چوتھائی حصہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے۔ اب مجھ سے پوچھا ہے تو میری پھر مشورہ، میری بات یہ ہے درود بڑھا دے۔ اچھا آقا اب آدھا وقت تسبیح پڑھوں، آدھا وقت درود بھیجوں، اب ٹھیک ہے۔ فرمایا اب مجھ سے تصدیق چاہتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بے شک کرتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھ سے تصدیق چاہتا ہے درود بڑھا دے۔ اچھا آقا چوتھائی حصہ تسبیح پڑھوں گا، اللہ کی تحلیل کروں گا، 3 حصے آپ پر درود بھیجوں گا، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے تصدیق چاہتا ہے درود بڑھا دے۔ آقا سمجھ آ گئے، بس جب آپ پہ درود بھیجتا تو تسبیح بھی آ جاتی ہے، تحلیل بھی آ جاتی ہے، درود بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو گے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کس کا ذکر اور کون کر رہا ہے۔ جب رسول کا ذکر کریں گے پتہ چلے گا اللہ کے رسول کا ذکر ہے، رسول کا ذکر بھی ہے، رب کا ذکر بھی ہے۔ اور آخری نقطہ، نقطوں سے نقطے نکلتے ہیں، آخری نقطہ عرض کرتا جاؤں۔ اللہ نے قرآن پاک 20 جگہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مجھ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، دونوں کا ذکر ہے 20 مرتبہ۔ 10 مرتبہ اللہ نے صرف نبی کا کہا ہے، نبی کی اطاعت کرو، صرف نبی کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ جب نبی کی اطاعت کرو گے آٹومیٹکلی خدا کی اطاعت ہو جائے گی۔ میں جو کہ رسول فقط عطا اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ 30 مرتبہ آیا قرآن کی اطاعت کا، 20 مرتبہ دونوں کا ذکر ہے، 10 مرتبہ صرف رسول کا ذکر ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بھی اللہ نے اکیلے اپنا نہیں کہا، میری اطاعت، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا مجھ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا ذکر نہ کیا ہو، ایسا کہیں نہیں ہے۔ فرمایا جہاں اپنا ذکر کیا، رسول کا ذکر کیا، جہاں رسول کا ذکر ہے اپنا ذکر نہیں کیا، فرمایا رسول کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے، رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں اللہ کی تسبیح کرو گے 1 ثواب ملے گا، رسول کا ذکر کرو گے 2 ثواب ملے گا، کیونکہ رسول کے ذکر میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، رسول اللہ کا رسول ہے۔ جب تم کہتے ہو یا رسول اللہ تو رسول کو بھی مان لیا، اللہ کو بھی مان لیا، رسول تو اللہ کا ہے نا۔ تو اسی لیے دوستو یہ محفل میلاد صرف ذکر مصطفیٰ نہیں، یہی ذکر خدا ہے، یہی ذکر اللہ ہے، یہی اللہ کا ذکر ہے۔ بس دوستو میرے محبوب کی محفلیں سجدی رہیں اور سجانے والے پیدا ہوتے رہیں۔ رب کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہر سال ذکر مصطفیٰ بڑھ جاتا ہے، میلاد کے جلسے، میلاد کے جلوس، جھنڈیاں بڑھ جاتی ہیں، کمکمے بڑھ جاتے ہیں، پروگرام بڑھ جاتے ہیں، پڑھنے والے بڑھ جاتے ہیں، اور تقریریں کرنے والے، نعتیں پڑھنے والے بڑھ جاتے ہیں، محبوب کا ذکر بڑھ رہا ہے۔ بس اللہ نے مخلوق سے چننا ہے، ذکر تو میں نے بڑھانا ہے، تو کون ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائے گا، کون نعت پڑھے گا، کون تقریر کرے گا، کون ان کی خدمت کرے گا؟ بس اللہ مخلوق سے بندے چن لیتا ہے۔ بس دعا کریں اللہ ہمیں ان میں سے ہی بنا دے جو محفل میلاد سجائیں، اپنے گھر پہ، اپنے مکان پہ، اپنی دکان پہ، اپنے ادارے میں، اپنے مسجد میں، اپنے مدرسہ میں، اور اللہ تعالی ہمیں نبی کا ذکر کرنے والا اور نبی کا ذکر سننے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔